آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووجدك عائلا فأغنى، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو شاہی خاندان یا مالداروں میں پیدا نہ فرمایا، بلکہ مسکینوں اور مسکینی حالت میں پیدا فرمایا، تاکہ کوئی کل اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام کا جو عروج ہوا، اسلام کو جو عروج ملا وہ مال یا حکومت کی وجہ سے ملا۔ یعنی پیچھے اگر آپ حضور کے خاندان کو دیکھیں تو یہ سرداری تھی، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کو یعنی جو عزت جو عطا فرمائی وہ خود سے عطا فرمائی۔ یعنی یہ نہیں کہ شاہی خاندان کی وجہ سے بادشاہ تھے، ان کے خاندان میں سے بادشاہ در بادشاہت چلتی رہی، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ مسکینوں میں اور مسکینی حالت میں پیدا فرمایا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام کا عروج مال کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے ہوا۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مالوں کے ذریعے فرمایا کہ غنی کر دیا۔ اللہ نے ان تینوں ہستیوں کے ذریعے اپنے محبوب کو غنی کیا، اور فرمایا جیسے کہ باپ سعید سعادت مند اولاد کے مال سے یا بادشاہ رعایا کے مال سے غنی ہوتا ہے، لہٰذا درجہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا ہی اعلیٰ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، صدیق اکبر، عثمان غنی رضی اللہ عنہم یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور یہ بھی بڑے غنی ہیں کہ رب نے انہیں اپنے حبیب کے لیے غنی فرمایا، اور فرمایا یہ حضرات خود بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں میرے آقا کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مرید یا شاگرد یا بیٹا وہ بڑا سعادت مند ہے کہ جس کا مال پیر، استاد یا باپ پر خرچ ہو، تو فرمایا کہ وہ مرید بھی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، وہ بیٹا بھی بڑا سعادت مند ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یا اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو غنی کر دیا کہ جیسے زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، بلکہ فرش سے لے کر عرش تک فرمایا اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا۔ یہ قرآن ہی بتاتا ہے انا اعطیناک الکوثر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمینوں کی خزانوں کی کنجیاں دے دیں، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور جیسا غنی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، حضور جیسا غنی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور فرمایا جسے رب غنی کر دے، کیونکہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ محبوب آپ کو حاجت مند پایا تو پھر غنی کر دیا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ غور کیجئے کہ جسے رب غنی کر دے تو پھر اس کے غنا کا کیا عالم ہوگا۔ رب نے روئے زمین کے بادشاہوں کے لیے فرمایا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ یہ سارے فقیر ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھیں تو رب نے روئے زمین کے بادشاہوں کے لیے فرمایا کہ وہ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، کہ تم فقیر ہو، لیکن اپنے حبیب کے لیے فرمایا آپ کو ہم نے غنا عطا فرمایا۔ اس غنا کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کو غنا نفس بخش دیا، کہ حضور کی نگاہ کرم میں یعنی حضور کی وسعت نظر میں سونا اور ٹھیکری فرمایا کہ دونوں
یعنی سونا ٹھیکری کی طرح فرمایا بے قدر ہے، یعنی حضور تو وہ میرے آقا ہیں کہ حضور جس پر اگر نگاہ کرم کر دیں تو فرمایا اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ کہ آپ احادیث کریمہ دیکھیں اور بخاری شریف میں بڑی اس کی تفسیر بھی ہے کہ میرے آقا نے کس کس کو کیسے غنی کر دیا، اور آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جو بھی جاتا ہے میرے آقا جو ہیں آج بھی اسے غنی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو عیال دار پایا تو غنی کر دیا تاکہ تم اپنی ساری عیال کی پرورش کرو۔ عیال مفسرین فرماتے ہیں یہ اول سے ہے، عائلہ سے نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ سارا جہان جو ہے یہ حضور کے عیال ہے، یعنی یہ سب جو پورا جہان جو حضور کی امت ہے یہ حضور کا کنبہ خاندان ہے، اور فرمایا کہ یہ پورا جہان جو ہے وہ حضور کے در سے، حضور کے دروازے سے پل رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی بات کہ جماعت انبیاء میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جو کونگر نبی تھے، یعنی بادشاہ مالدار نبی تھے۔ ایک حضرت ابراہیم ہے، اور ایک حضرت سلیمان ہے، ایک حضرت داؤد ہے، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ 4 نبی ہیں، اور میرے آقا کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہے تو اللہ نے آپ کو غنی بھی کر دیا، اور آپ کو فرمایا کیونکہ باقی سارے انبیاء جو تھے وہ مساکین تھے، یعنی وہ میرے آقا کیونکہ سارے نبیوں کے جامع صفات نبی ہیں تو لہٰذا آپ مسکین بھی تھے اور تونگر بھی تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی اس آیت کریمہ سے پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غنی کر دیا، لیکن میرے آقا نے پھر بھی اپنے امتیوں کو دیکھتے ہوئے فقر کو پسند فرمایا کہ جس کو مالک کونین نے سب کچھ دے دیا ہو لیکن وہ مشت خاک پر حکومت کرنے کے بجائے وہ کرنے کی، یعنی یہ زمین کی حکومت کرنے کی خواہش کوئی بھی میرے آقا نے اس کو پسند نہ فرمایا اور اپنے امتیوں کا خیال رکھایا۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو محبوب تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ محبوب آپ یتیم تھے، جس طرح اس کے پیچھے میں تفسیر عرض کر چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیسے آپ کو اپنے آغوش لطف کرم کو آپ کے لیے کشادہ فرما دیا۔ اب دنیا بھر کے یتیموں کے لیے میرے آقا کی بے پایا شفقت اور رحمت کا اور محبت کا دروازہ فرمایا ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کی کیونکہ حضور کی تربیت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اسی لیے فرمایا کسی یتیم بے نوا پر سختی نہ کرنا، اس پر غصہ نہ ہونا، اس سے بے اعتنائی نہ کرنا، اور یہ محبوب آپ کو ہرگز زیبا نہیں۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے غلاموں کو خود یتیم کی، یعنی ان کی یتیم پروری کی بڑی زوردار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے پھر اپنے امتیوں کو بتایا کہ اگر کوئی یتیم ہو تو تم نے اس کی کیسی پرورش کرنی ہے، کیسے اس کے فضائل بیان کیے کہ جو یتیم کی پرورش کرتے ہیں، جو یتیم کے دست شفقت ان کے پھیرتے ہیں اور جو یتیم کا خیال رکھتے ہیں تو مالک رب کریم انہیں کیا کیا عطا کرے گا۔ میں ویسے تو بہت سی حدیث مبارکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سنیے 2-3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور وہ اپنی سنگ دلی کی، یعنی دل بڑا سخت ہے، اس کی شکایت کی کہ دل بڑا سخت اور پتھر کی طرح ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل پتھر سے دل نرم ہو جائے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، فرمایا اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے
اللہ اللہ، یہ حدیث تو ہلا کر رکھ دیتی ہے بندے کو۔ فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو خداوند رحمان کا عرش لرزنے لگتا ہے کہ جس یتیم کے مال کو قبضہ کر لیا جائے اور یتیم کا مال کھا جائے، اور اس یتیم کو اگر کوئی رلائے تو یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا رحمان کا عرش جو ہے وہ لرزنے لگتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے یتیموں کے مال سے بھی محفوظ فرمائے اور یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسا یہ سورت کتنی خوبصورت سورت الضحیٰ ہے کہ کیا کیا انداز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یتیم کو پہلے فرمایا کہ اس پر سختی نہ کرو، پھر فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ فرمایا جو مانگنے آئے سائل تو اس کو مت جھڑکیے۔ سائل کون ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی کے سائل آتا ہے تو مانگنے والا جو ہوتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے، وہ پہلے ناراض بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی اسے غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ جو ہوتا ہے اس کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا کوئی بار بار مانگنے آئے تو بڑا انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں اس کو دیتا رہوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یا وہ اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے وہ مانگنے والے کو کبھی جھڑک بھی دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا، پیچھے فرمایا نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فرمایا جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا تو محبوب اب آپ کے دروازے پر تو سائل آئیں گے۔ اور فرمایا جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے تو یاد رکھیے کہ محبوب یہ خزانے تو اب کبھی ختم ہونے والے نہیں، پھر آپ کسی سائل کو کیوں جھڑکیں یا سائلوں کی کثرت سے آپ کا دل تنگ کیوں ہو۔ فرمایا کہ آپ کو آپ کے رب نے بے شمار دولتیں، بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ مانگنے والا سائل جو آئے، جو جس صلاحیت کا، جس چیز کا طلبگار ہو، اس کو اس کی استعداد کے مطابق آپ بانٹتے رہیں۔ آپ کے در پر آنے والا سائل جو ہے وہ کوئی بھی خالی نہ رہے۔ یاد رکھیے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی زبردست باتیں لکھتے ہیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں مال کا منگتا غنی کے دروازے پر جاتا ہے، اور کمال کا منگتا فرمایا کامل کے در پر، فرمایا مال کا منگتا شیخ کے در پر، اور دوا کا منگتا یعنی کوئی بیمار ہوتا ہے دوا کا منگتا فرمایا حکیم کے دروازے پر، اور کوئی اپریشیٹ کا منگتا ہوتا ہے یعنی میں نے کام کیا میری طاعت مجھے ملنی چاہیے تو فرمایا اس کا جو منگتا ہوتا ہے وہ حاکم کے دروازے پر۔ فرمایا لیکن حضور کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگتوں کا بھلا ہے، کیونکہ جو لفظ اللہ نے فرمایا سائل، تو یہ جو سائل لفظ ہے فرمایا اس میں کوئی قید نہیں ہے، کہ فرمایا کہ پھر یہ بھی غور کرے بندہ کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تمام دروازے جو ہوتے ہیں وہ داتاؤں کے مرنے پر بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مر گیا تو اس کے پاس وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ فرمایا ہر منگتے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا، اور حشر میں بھی فرمایا حضور ہی سے سارے عالم کو شفاعت کی بھیک ملے گی، کیونکہ یہاں زمانے کی بھی کوئی قید رب نے نہیں لگائی، کہ جیسے مہربان باپ اگر ہوتا ہے تو وہ دیکھ کر اپنے بیٹے کو وہ یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے دروازے پر جو مانگنے والے آ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے دروازے اس نے کھلے رکھے ہیں، تو فرمایا ایسے ہی رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کے دروازوں پر بھکاریوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث بتاتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ بحرین سے 90,000 درہم آئے، 90,000 درہم آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کیسے بانٹنے والے ہیں، اللہ حضور کے اس بانٹنے کی ادا ہمیں عطا فرما دے۔ اب دیکھیے 90,000 درہم آئے، مسجد نبوی شریف میں حضور نے نماز فجر کے بعد ایک چٹائی پر وہ سارے جو 90,000 درہم تھے اس چٹائی پر ڈال دیے گئے تو ایک ڈھیر لگ گیا، یعنی 90,000 درہم کا ڈھیر ہے۔
نماز فجر کے بعد حضور نے اس کو بانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نماز فجر سے لے کر ظہر تک وہ 90,000 درہم حضور نے اپنے غلاموں میں بانٹ دی، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ جب سب درہم بانٹ دیے تو اتفاقاً ایک سائل آ گیا، اب دوبارہ آ گیا۔ اب دیکھیے کہ سائل آیا جب حضور کے دروازے پر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو آنے میں تو نے دیر کر دی، لیکن پھر بھی حضور، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، محبوب کوئی آ جائے آپ نے اسے ایسے نہیں بھیجنا۔ اور اعلیٰ حضرت تو اسی لیے کہتے ہیں حضور کے دربار میں نہ لا ہے نہ لا ہے، نہ کبھی بھی حضور نے کسی کے لیے نہ نہیں فرمایا۔ اب کیونکہ سب بانٹ دیا ہے لیکن اس کے باوجود سائل آ گیا، تو میرے آقا نے فرمایا تم فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے لے لو، اور فرمایا اسے کہو کہ وہ میرے نام پر لکھ دے، اور فرمایا کہ اسے کہہ دینا کہ اس کی قیمت میں ادا کروں گا، تو چیز لے لے تجھے جو چاہیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں موجود ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی زحمت کیوں گوارا کرتے ہیں کہ قرض لے کر ساحل کو دیتے ہیں؟ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تو مکلف نہیں کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہ آئی اور رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، تو ایک انصاری صحابی تھے۔ اب دیکھیے حضور کے مزاج کو صحابہ کیسے سمجھتے تھے۔ اب وہ جو انصار صحابی ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا، تو فوراً انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انفق ولا تخشى منزل عرش اکلالا۔ وہ انصاری صحابی کہنے لگے اے اللہ کے پیارے رسول بے دریغ خرچ کیجئے اور عرش والے پروردگار سے قلت کا خوف مت کیجئے۔ یہ انصار صحابی نے کہا، میرے آقا نے یہ جب سنا تو خوشی سے ہنس پڑے اور چہرہ مقدس جو ہے وہ شگفتہ پھول کی طرح کھل گیا، اور پھر میرے آقا نے اپنے تمام غلاموں سے کہا کہ سنو میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ بانٹو، محبوب جو بھی آ جائے اسے بانٹتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لفظ سائل سے کیا معلوم ہوا؟ اب سنیے، مفتی صاحب فرماتے ہیں چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1 سنیے غور سے، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی دینی دنیاوی نعمتیں مانگنا جائز ہے، یہ شرک نہیں۔ اگر آپ کوئی اس کو شرک کہے تو وہ دیکھ لے، وہ اٹھا لے حدیث پاک کہ حضور سے یہ کہہ سکتا ہے مجھے جنت دے دیجئے، کیونکہ ربیعہ بن کعب نے جنت مانگی، کتنے ایسے صحابہ ہیں ابھی میں عرض کروں آپ کے سامنے، تو وہ اسی طرح ایمان دے دو، دوزخ سے بچا لو، کیونکہ رب نے حضور کا سائل، عالم کو حضور کا سائل قرار دیا، اسی لیے صحابہ نے حضور سے شفاعت بھی مانگی، شفا بھی مانگی، جنت بھی مانگی، اولاد بھی مانگی، جانوروں نے فریاد کی۔ اسی طرح رب نے حضور کے خزانے بھر دیے کہ فرمایا کہ اس خزانے میں ایسے اللہ نے خزانے بھر دیے، اگر حضور کے خزانے نہ بھرے ہوئے ہوتے تو پھر کسی کو بھی نہ بھیجا جاتا۔ فرمایا کہ اسی لیے تو کوئی گناہ گار ہے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب وہ آپ کے دربار میں آ جائے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضور کو حضور سے ہر جگہ سے مانگنا جائز ہے، مدینہ پاک بھی حاضر ہونے کی قید نہیں۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں تو حضور سے جہاں سے بندہ درود پاک پڑھ کر اگر چاہے وسیلہ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں دے کر اور استغاثہ کرے، اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلی کہ عالم طلبہ کو، مشائخ مرید کو، مرید صادق کو اور غنی مالدار کسی بھکاری کو نہ جھڑکے، کیونکہ یہ سب سائلین ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا تو ہم تو حضور کے امتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات مفتی صاحب کہتے ہیں کبھی کوئی مانگنے آتا ہے نا تو اس مانگنے والے میں سائلین کے لباس میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے امتحان کے لیے آتا ہے، اسے حاجت نہیں ہوتی لیکن وہ امتحان آزمائش کے لیے آتا
جاتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہوا یا اس نے اس سائل کو جھڑک کر اپنی سب کچھ برباد کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی۔ آخری آیت کریمہ عرض کر کے، کیونکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، پھر کل انشاءاللہ انشراح سورہ انشراح کا آغاز کریں گے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جو اپنے رب کی نعمت کا، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو 3 قسم کی نعمتیں عطا فرمائی۔ نمبر 1 ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی، نمبر 2 نعمت خفیہ، اور نمبر 3 نعمت سریہ۔ نعمت ظاہری جو ہیں اس کے عام اعلان کا اللہ نے حکم دیا، جیسے نبوت ہے، اعلان کر دیجئے آپ کو اللہ نے نبی بنائے، شفاعت کا۔ اسی طرح اب اس کے ماننے پر لوگوں کا ایمان بھی موقوف ہے، کوئی نہیں مانے گا وہ ایماندار ہی نہیں، وہ ایمان اس کا آیا نہیں۔ اسی طرح نعمت خفیہ، جس کے اظہار کی خاص لوگوں کو اجازت دی گئی کہ آپ نے یہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی، یہ خاص لوگوں کو حضور نے بتائی، اس کی اجازت بھی انہی لوگوں کو ہے۔ اور تیسری نعمت جو نعمت سریہ ہے، یہ رب تعالیٰ کا مخصوص انعام ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں، اور یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب سے وحی فرمائی، وہ رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کی نعمتیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی 2 قسم کی نعمتیں ہیں کہ رب نے حضور سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ حضور کو عطا فرمایا تو اپنے فضل سے دیا، اسی لیے اسے نعمت، اللہ نے اسے پہلے نعمت فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فحدث، کہ فرمایا کہ اس کا خوب چرچا کرو۔ تو زبان سے، عمل سے، حال سے، یہ سب کی فرمایا کہ یہ رب کی نعمتیں ہیں، اس کو ظاہر کرو، رب کا شکر ہے، اسی پر لوگوں کا ایمان و عرفان ہے۔ اس سے یہ چند مسئلے بھی معلوم ہوئے کہ مسلمانوں کو صورت اور سیرت اسلامی رکھنی چاہیے، اس میں رب کی نعمت ہے، یعنی اسلام کا اظہار ہے۔ جیسے مسجد بندہ مندروں والی نہیں بناتا، مسجد گرجاؤں جا والی یعنی اس سے ممتاز رکھی جاتی ہے، مسجد اور مندر میں ممتاز ہوتی ہے کہ یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح مسجد والے کو یعنی مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ مندر والے ہندوؤں یا گرجاؤں والے عیسائیوں سے بھی اسے ممتاز نظر آنا چاہیے، کہ یہ آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ میلاد شریف، 11ویں شریف اور شریف اسی طرح یہ بہترین اعمال ہیں، اور حضور کی ولادت باسعادت کا دن، اولیاء اللہ کا چرچا، کیونکہ اللہ کے ولی بھی اللہ کی نعمت ہے، میرے آقا سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا اسی لیے اللہ نے فرمایا فحدث، تو اسی لیے اس کا خوب چرچا کرو۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ حضور کی نعت گوئی یہ بہترین عبادت ہے۔ حضور فرمایا کہ حضور کے محامد ہمارے لیے، حضور کی تعریف کرنا، حضور کی ثنا کرنا، یہ ہمارے لیے رب کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے فرمایا کہ جب میرے محبوب کی فضائل تمہیں پتہ ہیں، ان کی تعریف و توصیف تمہیں پتہ ہے، تو اس پر رب کا یعنی خوب شکر ادا کرو، اور جس پر نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب جو اس نے عطا فرمائے اس نعمتوں پر ہمیں خوب چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورہ انشراح کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ معاف فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت اور عشق اور غلامی نصیب فرما، حضور کے کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، حضور کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں قرآن کی برکت سے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔